بالا وزیرستان نیشنل فرنٹ کے وہ اس جماعت کو چھوڑ کے اس سے اپنی جو وابستگی تھی وہ ختم کر کے آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے وہ پارٹی آفس میں جو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ان کی موجودگی میں، جب وہ ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب، جناب جمیل احمد صاحب جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے، ایوب شاہ صاحب جو ہمارے ممبر ہیں گزر سے، وہ تشریف فرمائے، اور ہماری جو ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جناب سعدیہ دانش صاحبہ موجود ہیں۔ مزید گفتگو تو عبدالحمید صاحب ضرور کریں گے، لیکن عبدالحمید صاحب گلگت بلتستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے جن کا سیاست میں، وہاں کے علاقے کی سیاست میں اپنا کردار ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی مین سٹریم لائن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے ترجیح دی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر کے اپنا سیاسی کردار گلگت بلتستان میں بھی اور اس سے باہر بھی وہ اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اور پارٹی کی جانب سے عبدالحمید خان صاحب کو پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی گلگت بلتستان میں، اور مجھے یہ بھی کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حمید خان صاحب اعتماد کیا میری جماعت کی قیادت پہ، میری جماعت پہ، اور وہ اصول اور جو بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اور جو کاوشیں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادتوں نے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس کے اعتراف بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو چیپٹر ہے گلگت بلتستان کا، ان کے ساتھ یہ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گلگت بلتستان میں بھی کام کریں گے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی جہاں ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور معاونت بھی کریں گے۔ بہت مہربانی۔ اب میں اور دیگر محترم ہمارے گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لیڈران اور ساتھ ہمارے میڈیا کے جرنلسٹ، ہمارے بھائی اور بہنیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہو۔ میرا تعلق بالا وزیرستان نیشنل فرنٹ سے رہا۔ 1977 سے میں نے سیاست شروع کی کراچی سے، تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے۔ وہ سیاست کوئی نظریاتی سیاست نہیں تھی، چونکہ ایئر مارشل اسد خان ہمارے رشتہ دار تھے، جس کی وجہ سے تحریک استقلال سے ہم نے سیاست شروع کی۔ اس کے بعد آپ سب کو شاید پتہ ہوگا، گلگت بلتستان کو پاکستان کے مین سٹریم سے یا فیڈرل سسٹم سے اس کو دور رکھا ایک طرف سے۔ ہم پہ حکومت بھی رہی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈسپیوٹڈ کہہ کے کشمیر کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہ جو حقوق تھے سٹیزن شپ کے وہ ہمیں نہیں ملے، جس کی وجہ سے ہم نے الگ پارٹی بنائی اپنی بالا وزیرستان نیشنل فرنٹ کے نام سے۔ ہم نے کہا اپنا الگ ملک بنائیں گے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس الگ ملک بنانے کے لیے گلگت بلتستان سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان تھے ہم سے پہلے، جوہر علی ایڈوکیٹ، کرنل حسن اور بہت سارے
ایڈوکیٹ شیر ولی 70 سے وہ سیاست کر رہے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی وہ شامل ہو گئے. جب ہمارے لوگ صوبے کی بات کر رہے تھے ہمیں صوبہ دے دے یا ہمیں قومی اسمبلی میں سیٹیں دے دے, تو اس پہ ہم پہ غداری کے الزامات لگتے تھے. یعنی صوبہ دے دو کا مطلب یہ تھا کہ گلگت بلتستان وسائل سے بھرپور 28,000 مربع میل یا 72,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو, وسائل سے بھرپور اسٹریٹجیکلی اہم ایریا کو پاکستان کے حوالے کرنا تھا. قومی اسمبلی میں سیٹ لینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی میں سیٹ دے دو کا مطلب یہ تھا گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کرنے کا. تو یہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا اور عوام کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اتنے وسائل تمام چیزیں لے کے. لیکن الٹا ہمارے مطالبہ پہ ہمارے خلاف کیس ہوتے رہے. اس دوران ہمارے قاہرہ صاحب محترم آ گئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر اپنے الگ سسٹم, الگ نظام, الگ حکومت ہم نے بنانے کی ہم نے منشور بنا کے ہم نے شروع کی 92 سے. اس کے بعد 99 میں جب میری جان کو خطرہ ہوا, میں یہاں سے باہر چلا گیا یورپ میں. 22 سال میں جلا وطن رہا. اس کے بعد آیا میں 2-3 سال ہو گئے میرے واپس آ کے, اور واپس آ کے میں نے اسٹڈی کی سارا. مسلم لیگ سے بھی ہمارا رابطہ رہا, اور وہاں کے گلگت میں جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ میں بھی دعوت دے دی اور پیپلز پارٹی میں دے دی. تو بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. اور یعنی جو آزادی کی بات ہم نے چھوڑ دی وہ ہم نے ترک کی کہ ہم نے جو بھی ہونا ہے, جو بھی حقوق لینے ہم نے پاکستان سے ہی لینے ہیں. چونکہ میں باہر 20 سال مسلسل میں UN میں جاتا رہا. مہر صاحب کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فارن منسٹر بھی نہیں گیا UN میں 20 سال مسلسل, جنیوا میں اور پھر یورپین پارلیمنٹ میں, یہاں تک کہ نیو یارک میں بھی. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے حقوق نہ انڈیا نے دینے ہیں ہندوستان کو, نہ UN نے دینے ہیں, نہ کسی اور نے دینے ہیں. اگر دینے ہیں تو پاکستان نے ہی دینے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروں گا, اور اختیار کر کے جو ہمارے حقوق ہے, جو پولیٹیکل رائٹس ہے, جو ڈیموکریٹک رائٹس ہے, وہ پیپلز پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ نیئر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی سینئر ہے, اور قاہرہ صاحب بھی ہمارے منسٹر بھی رہے ہندوستان کے, اور کنڈی صاحب ہے, اور پھر دوسرے بلاول صاحب اور زرداری صاحب. پہلے بھی انہوں نے ایک پیکیج دیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2009 میں زرداری صاحب نے, تو اس وقت باہر تھا, تو اس پیکیج سے ہم مطمئن نہیں ہوئے. اور ہم ابھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مزید حقوق دینے میں, پاکستان کے شہریوں کے برابر لانے میں, یا ہمارے لیڈران ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارے مل کے ہندوستان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق دینے میں. اور برابر حقوق یہ ہے کہ رائٹ آف ووٹ اور پارلیمنٹ میں. جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے, جو صوبہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ سسٹم یہ کوئی صوبہ نہیں ہے ہمارا. یعنی اب یہ صوبہ دینے کی بات کریں, اس کا مطلب یہ صوبہ نہیں ہے. تو صوبہ سے نیچے جو ہے کوئی چیز تو وہ لوکل باڈیز ہی ہے. تو لہٰذا ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شمولیت کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کے صوبہ کو واقعی صوبہ بنا دے, پنجاب کے برابر, KPK کے برابر, سندھ کے برابر جس طرح ان کے ہے. اور ہم اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں جب ہمارے لوگ کوئی پیچھے نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر ہمارے جوانوں سے آگے آگے ہم لڑتے ہیں, ہم قربانی دیتے ہیں. ہماری قربانی کسی سے کمی نہیں ہے, اور وسائل ہمارے پاس دنیا کے بہت سے ممالک سے زیادہ وسائل گلگت بلتستان میں. تو ان کو فیئر طریقے سے وسائل استعمال کریں, گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دے دے, واقعی ہم پہ اعتماد کریں, تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو معاشی جو مسائل ہے, ہمارے پاس جو ریسورسز ہے, ان کو اگر فیئر طریقے سے استعمال ہو تو پاکستان اپنے معاشی مسائل سے بھی نکل سکتا ہے آگے. اور ہم اپنے جو وسائل ہے یا ہم اپنے جو اہلیت ہے ہمارے لوگوں کی, ہم پاکستان کے لیے ہم مزید قربانی دینے کے لیے, جدوجہد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارے یہاں لیڈران بیٹھے ہوئے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے, رنزداری صاحب کی طرف سے, اپنی پارٹی کی تنظیموں کی طرف سے, اور خاص کر گلگت بلتستان کی طرف سے اور سینٹرل کی طرف سے
میں جو ہے عبدالحمید صاحب کو اور جہانگیر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اور ان کے دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی تفصیل سے انہوں نے پڑھا، دیکھا، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی مظلوموں کی آواز بنی ہے۔ جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2008 میں جو ہماری حکومت آئی تھی، اس وقت بلوچستان میں بھی جو حالات تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی فیڈریشن کی طرف سے، اور اس کے بعد جو بلوچستان کے لیے انہوں نے پیکیج، چاہے آغاز حقوق بلوچستان ہو، چاہے باقی بلوچستان کے حوالے سے ہو، ان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے، ہم نے اور ہماری حکومت نے کام کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج دوبارہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا، ان کے جو کام رہ چکے تھے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی قیادت میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بلوچستان کے مسائل بھی حل کرے گی۔ اس طرح گلگت بلتستان میں بھی جس طریقے سے مسائل تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، قاہرہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے وہاں پر جس طریقے سے الیکشن مہم چلائی، شاید ہی پاکستان کی الیکشن مہم ایسی ہو جس طرح انہوں نے گلگت بلتستان میں پچھلی الیکشن مہم جو ہے اس طریقے سے چلائی۔ لہٰذا ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور اس امید سے کہ گلگت بلتستان کی ہماری پارٹی آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے تحفظات ہیں، وہ انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی ہم آواز بنیں گے، آپ کے جو مرکز میں آپ کے مسائل انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک اور تاریخ رقم کی پچھلے دنوں، وہ پہلے سویلین پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے 7ویں دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ایک افسوسناک امر ہمیشہ رہا ہمارے اپوزیشن کی جماعت سے، جب بھی کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں اور سیریس ایشوز بھی ہوں تو انہیں ہمیشہ پارلیمنٹ کو سرکس بنایا۔ میں آج یہ بھی مطالبہ کروں گا اپنے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ جیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، اس طرح کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اب پارلیمنٹ کو اور قومی اسمبلی کے فلور کو آپ کم از کم ان لوگوں کے ذریعے سرکس نہ بنائیں۔ کوئی باجے لے کے آتا ہے اور کوئی کیا چیزیں لے کے آتا ہے، اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کا تو ان کا اور فورم ہے باجے بجانے والوں کا، وہ پارلیمنٹ فورم نہیں ہے۔ اگر جس نے باجے بجانے ہیں تو وہ اس راستے پہ جائیں جہاں پہ باجے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اسپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ، کل بھی اگر آپ دیکھیں جب موجود تھے وہاں پر دنیا کے ملکوں کے سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے، لائیو سیشن جا رہا تھا، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے متعلق کیا سوچیں گے، کیا رپورٹ دیں گے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ لکی رانی سرکس بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کسی طرح سے بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، ڈیکورم جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں جس طرح ماضی میں انہوں نے تقریریں کی، پورے پاکستان کو، خاص کر کشمیر کے ایشو کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو جو ٹچ کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور ہم دوبارہ 14 اپریل کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، آپ کے کیا خدشات ہیں، اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں پولیٹیکل لیول پر، حکومت کے لیول پر، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمیشہ اس جماعت نے کبھی بھی، چاہے وہ حکومت میں بھی تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے، اور نہ کسی ساتھ بیٹھنا ہے۔ قومی سلامتی کے ایشو بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور اگر ان کو اتنے ہی کوئی خدشات ہیں الیکشن کے حوالے سے، فورمز موجود ہیں، اس فورم پہ جائیں۔ اگر وہ فورم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان کے خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے، پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنے، یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرنے۔ اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے ہی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، تو اس وقت اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی خدشات ہیں، بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہ سیٹیں کس کو دی گئی ہیں؟ وہ سیٹیں دی گئی ہے سنی اتحاد کونسل کو کہیں، آزاد کو کہیں، یا پی ٹی آئی کو دیں۔ تو لہٰذا پہلا بسم اللہ کریں، اب اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کے، میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، پہلے ان کی سیٹیں تو ان کو واپس کر دیں، اور باقی جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بسم اللہ سی کر لیں۔ ان کے تو اس وقت 5 فرنچائز بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، ایک نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے تو یہ پیغام دیا، دوسرا کہتے ہیں یہ پیغام دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ان کے ایک رہنما نے جو ان کا ترجمان بھی ہے،
ہمارے دوست ملک کے متعلق کیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور پھر ساری پی ٹی آئی کھڑی تھی کہ نہیں یہ چیز ان کی غلط ہے. بھئی آپ کے ترجمان ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. لہٰذا ان کا آپس میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے. تھوڑا عرصے بعد دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, خود ہی آپس میں جو ہے یہ ان کی لڑائیوں کی چیز ہوگی. لہٰذا میں دوبارہ اپنے عبدالحمید صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں آپ کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی, اور بھی ہمارے دوست آئیں گے. سال 1.5 سال 2 سال بعد وہاں پر الیکشن بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی تیاری کرے گی, اور انشاءاللہ اس وقت اگلی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ حکومت بنے گی. شکریہ. تھینک یو. قائدہ صاحب تھینک یو. کوشچن کسی کا؟ کوئی صاحب بتائیے گا, سننے میں آیا ہے, ذرائع نے بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے, حقیقت ہے؟ دیکھیں میں تو کہوں کہ فی الحال اپنے ذرائع آپ تبدیل کر لیں. ایسا کوئی ہمیں تو نہیں پتا, آپ کے ذرائع کو پتہ چل گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. فیوچر میں اگر کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں, فی الحال اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس ہوگا, اس کے بعد فیصلے ہوں گے. اس وقت تک جو آپ کی ذرائع کی خبر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ڈپٹی صاحب بتائیے, ایک کوشچن ہوگا نا آپ کا. ہاں الیاس خان. جی ایک سوال نیئر صاحب سے, دوسرا ناصر صاحب آپ سے. نیئر بخاری صاحب, آپ چونکہ چیئرمین سینٹ بھی رہے, آئین اور قانون آپ کا ہمیشہ بھی ہے, وکیل ہیں. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ صدر زرداری نے ایک عہدہ نہیں چھوڑا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت میں, اور انہوں نے غیر آئینی کام کیا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی آئینی پوزیشن ہمیں بتا دیں کہ کیا صدر مملکت پارٹی عہدہ رکھ سکتے ہیں. اور پٹی صاحب آپ نے جیسے بھی بات کی, اسپیکر نے 2 ارکان کی رکنیت معطل کر دی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جمہوریت کی دعوے دار ہے, یہ کہنا کہ ان لوگوں کے خلاف توہین پارلیمنٹ کا قانون لگایا جائے کیونکہ احتجاج سب کا حق ہے, اور باہر یہ تنقید ہو رہی ہے اس پر, تو کیا یہ اپنے جو بنیادی نظریات ہیں جمہوریت کے حوالے سے ان سے انحراف نہیں ہے؟ آپ جواب دیں. دیکھیں بات کی آپ نے جو بات کی, پارلیمنٹ کا اپنا ٹیمپورا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پر جا کر سگریٹ پئیں. وہاں پر تو پانی پینا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا. آپ بھی بہت پرانا پارلیمنٹ فلور کرتے ہیں, اور پھر آپ بینڈ باجے لے کر آ جائیں, کل آپ جو ہے پھر یہاں پر دھمال ڈالنا شروع کرتے ہیں, بولیں کہ یہ نہیں, یہ تو جمہوریت ہے یہاں پر. دیکھیں میں نے کہا ہے کہ باجوں کے اور ان چیزوں کے لیے علیحدہ فورمز ہیں, وہ اس فورم پہ رابطہ کریں اگر انہوں نے باجے بجانے یا جو بھی سیٹیں بجانی ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں, عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون سازی ہو, اچھی قانون سازی ہو, الیکشن کے حوالے سے تحفظات مختلف سیاسی جماعتوں کو ہیں, ہماری وہاں پر کمیٹی ہوگی جس پہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس پہ ہم ریفارمز لا سکتے ہیں, باقی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. ماضی میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنے اختیارات اسی پارلیمنٹ کو دیے, 18ویں ترمیم ہوئی, NFC ایوارڈ ہوئے, باقی چیزیں. ہم ایشوز پہ پالیٹکس کریں. یہ چیزیں نہیں کہ آپ ایک سپیچ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے, یا باقی سپیچ اور پارلیمنٹ کی جو ہے کارروائی ہو رہی ہے. تو میں اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ احتجاج بالکل جمہوری حق ہے, لیکن احتجاج کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ اس حد کو پار کرتے ہیں تو پھر تو مطلب کہیں کہ نہیں, وہ کل جو کچھ بھی کریں وہ آپ کہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بخاری صاحب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں, بیرسٹر صاحب سے میرا سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ کی جماعت حکومت تھی تو آپ کے اسپیکر تو آپ کی مختلف فورمز پہ میٹنگز پہ اٹینڈ کرتے تھے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی تھی, تو اس وقت بھی تو انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی. ہولڈ آن. الیاس خان, گزارش یہ ہے کہ سوال کون کر رہا ہے؟ وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ جس کی اپنی جماعت الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکی, جو جماعت الیکشن کمیشن سے اپنا انتخابی نشان حاصل نہیں کر سکی, آج وہ سوال کر رہا ہے پریزیڈنٹ زرداری پہ. تو میرا ان کو یہ مشورہ بھی ہے اور سجیشن بھی ہے, اگر آپ اگریوڈ ہیں تو جو پراپر فورمز ہیں ان فورم سے آپ رجوع کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جتنا اس قوم کو سرو کیا اور جو پولیٹیکل ویژن ان کے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہی اور کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے پاس ہو.
بالخصوص میں آج جو خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، قاہرہ صاحب بھی موجود ہے، کہ آج ہمارا 70% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا کی ہے، اور آج ہمارا زمیندار پس رہا ہے. اور ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، جب گندم امپورٹ کی گئی ہے، جب ہماری فصل پک رہی تھی، جب ہماری فصل مارکیٹ میں آنے والی تھی، تو یہ کیوں امپورٹ کی گئی؟ فارن ایکسچینج سے آپ کو آلریڈی شارٹیج ہے، آپ نے فارن ایکسچینج کیوں ضائع کیا؟ اور پھر جو سپورٹ پرائس ہے اس کو ڈراپ ڈاؤن آپ نے کیوں کیا؟ ایک پروونس میں اس کی قیمت اور ہے، اور جو بڑا پروونس ہے اس پہ قیمت اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیوچرسٹک پلاننگ ہونی چاہیے. وہ ویژن ان کو آصف علی زرداری صاحب سے لینی چاہیے کہ 2022 میں انہوں نے کہا کہ 1.5 ملین ٹنز شوگر ہمارے پاس ایکسٹرا ایکسپورٹ کرو، آپ کو $1 بلین مل سکتے ہیں، IMF سے محنت کرنی نہیں پڑے گی. اب بھی آپ کے پاس شوگر ایکسٹرا پڑی ہے. اگر سپورٹ پرائس آپ فارمر کے لیے نہیں بڑھائیں گے گندم کی، نیکسٹ ٹائم فارمر کاشت نہیں کرے گا. آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہوگا کہ آپ گندم امپورٹ کر سکیں. جو چیزیں آپ خود پیدا کر سکتے ہیں ان کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو، پروونس کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فارمرز کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی سپورٹ پرائس اتنی بڑھانی چاہیے تاکہ ان کو انسینٹو ملے، تاکہ یہ پروڈکشن جو ہے ہمارے اپنے ملک میں بڑھ سکے. اور وہ جو رپورٹ آئی ہے کہ امپورٹ کی گئی ہے، اس کا سیریس ایکشن لینا چاہیے. یہ ملک دشمنی ہے، ملک کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، ملک کے فارمر کے ساتھ دشمنی ہے کہ آپ اس کے پروڈیوس کی قیمت نیچے لانے کے لیے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے بطور پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس فارمر کا خیال رکھا جائے. حکومت بنتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو جہاں پہ ہوتی ہے ان کی ہی پارٹی کی حکومت بنتی ہے. جی بی میں یہ تاریخ ہم نے دیکھی ہے. آج یہاں پہ پیپلز پارٹی نے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں بننے کا جو ہے دعویٰ کیا ہے. یہ نون لیگ کے لیے چیلنج ہے یا آپ یہ روایت کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں اپنے خدمات کی بنیاد پہ کہتی ہیں. خیر، میری آواز آتی ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق دعوے کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں. گلگت بلتستان میں آج تک، یہ ان کی تاریخ ہے، آج تک جو حقوق ملے وہ صرف پیپلز پارٹی نے دی، اور کسی جماعت کو اس میں کوئی رول نہیں. وہ ایجنسی سے کمشنریٹ بنا، وہ کمشنریٹ سے کونسل بنا، وہ کونسل سے اسمبلی بنا، اور اب اس کی ایک آئینی حیثیت آنی ہے. یہ تدریجی مراحل ہیں. ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے مرحلے ہم نے طے کرائے، اب بھی یہ کریں گے انشاءاللہ. اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اپنا دلی رشتہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہماری جماعت کے اوپر رستے روکے گئے، ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے، ان کے اوپر جبر کر کے، مجبور کر کے، اور بھی ریاستی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کسی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ہم تو ایک وقت میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایسی ترمیم کر دی جائے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ حل ہوتا ہے تو پورے ملک کے اندر الیکشن، گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن بھی ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کی حکومت بن جاتی ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. یہ انڈرمائن کرتا ہے کشمیر کو بھی اور گلگت بلتستان کو بھی. تو بالکل ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہم گورنمنٹ میں ہیں، ہم پاور میں نہیں ہیں، یاد رکھیے، ہم ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی خدمت اور اپنے تاریخی تعلق کی بنیاد پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں. تھینک یو. اس کو بھی ڈالنا ہے، اس کو بھی ادھر یہ ان کو بھی ہے، یہ ادھر ڈالنا ہے. آپ پیچھے کر دیا، صدر صاحب نال ہو، میں ادھر ٹھیک. تیرے صدر کا آپ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں سب. آ جاؤ آ جاؤ. چلے چلے، بہت شکریہ، بہت شکریہ.